اساں نے میلاد منایا لیکن میلادی بن نہ سکے۔ اکثر گھراں تے اس وقت لائٹاں نظر آ رہیاں نے لیکن بتیاں مکان تے جل رہیاں نے، انہاں دی اکھاں وچ حیا دی لائٹ نہیں جل رہی، انہاں دی زبان تے سچ دا نور نہیں، انہاں دے اعضاء وچ نور برکت نظر نہیں آ رہا، حضور دا کردار نظر نہیں آ رہا۔ ساڈا ایک ایسا مزاج ہے کہ دودھ دہی دی والی دکان تو لے کے بڑے سٹور تک اکثر نے یہ لکھیا ہوندا ہے کہ حضور فرماندے نے جو ملاوٹ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں۔ جس دکان تے لکھیا ہوندا ہے نا ملاوٹ کرن والا ساڈے وچوں نہیں، اسی دکان تو خالص چیز لینا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ جس طرح میرے آقا کریم نے فرمایا سی کہ 70 مسلمان کسے میت تے جنازہ پڑھ کے اودی بخشش دی دعا کر دین، تو اگر او مرن والا کسی گناہ دی وجہ تو جہنمی بھی سی تو 70 مسلمانہ دی دعا دی وجہ تو اللہ جنت عطا فرما دیندا ہے۔ لیکن ہن لکھاں دے جنازے وچوں 70 مسلمان بھی تو تلاش کرنا بڑا مشکل کام ہے نا، کیونکہ 70 مسلمان او تیری میری طبیعت دا مسلمان نہیں ہوئے گا، او نبی دی شریعت والا مسلمان ہوئے گا۔ تو اساں نے دیکھنا ہے محافل دے انعقاد تو پہلے یا محفل منان تو پہلے سوچنا ہے کہ کیا اسی اس قابل ہاں کہ حضور دا ذکر کر سکی۔ عارف کھڑی رومی کشمیر نے فرمایا سی کہ جے لکھ واری عطر گلابو توئیے نت زمانہ، جے لکھ واری عطر گلابو توئیے نت زبانہ، نام اونا دے لائق ناہی کی کلمے دا کانا۔ فرماندے نے روزانہ لکھ واری با ای زبان نو اترے گلاب نل تویا جائے تو پھر بھی مصطفیٰ دا ذکر کرن واسطے او زبان سمجھو اجے قابل نہیں ہوئی کہ یار دا نام لیا جائے، اور چے جائے کہ جو مانو گالی دے رہے ہے وہ بھی نبی دا میلاد منا رہے ہے، چے جائے جو دو نمبری کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے اپنے شریعت دے نال، اور جس دے دکان تو ملاوٹ شدہ مال پہ ملدا ہے، جو اپنے بچیاں نو غلط راستے دا مسافر بنا رہا ہے، جس گھر دے اندر حرام دا نوالا آ رہا ہے، حلال رزق ملدا نہیں پیا۔ سوچنا پوے گا کہ جس بندے نے سارا دن غیبت کیتی ہوئے اور پھر کیا اس دی زبان اس قابل ہے کہ حضور دا نام لے سکے؟ آقا دا نام لین واسطے پہلے اپنے آپ نو تیار کیتا جاندا ہے، جانے جانا دا تذکرہ ہوندا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین دے حالات زندگی پڑھو تسی حیران ہو جاؤ گے یار۔ امام بخاری دے گھر دروازے تے دستک ہوندی سی، غلام پتہ کردا سی تو کوئی آ کے کہندا سی کہ میں نے امام صاحب نو ملنا ہے، غلام دستا سی کوئی ملاقات واسطے آیا ہے، تو فرماندے نے او دے کولو پوچھ شرعی مسئلہ پوچھن آیا ہے یا حضور دی حدیث سنن آیا ہے۔ او دی آمد دا مقصد کیا ہے؟ انہیں مسئلہ پوچھنا ہے یا حضور دی حدیث سننی ہے؟ اگر وہ کہندا سی مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ جا کے ملدے سن، مسئلہ سن کے دس دیندے سن، اور اگر وہ کہندا سی میں نے حضور دی حدیث سننی ہے تو فرماندے سن بیٹا انہوں کمرے چ بٹھا دیو، ذرا پانی اندر رکھو غسل خانے وچ، میں غسل کر لواں، وضو کر لواں، نئے کپڑے پہن لواں، ذرا اس قابل تے ہو جاواں کہ ودھا والے مکھڑے دے آقا دی بات کیتی جا سکے، حضور دا پیغام سنایا جا سکے، حضور دی بات سنائی جا سکے۔ اور میرے بھائیو تسی حیران ہو جاؤ گے، ابو حامد مصری ایک بزرگ ہوئے نے، مصر دے اندر رہندے سن، اور آپ وہ بزرگ نے کہ جو اپنی سند نال حدیث خالد ابن ولید بیان فرماندے سن۔ حضرت خالد ابن ولید نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے جدے اندر ایک عرابی حضور کو سوال کردا ہے، حضور جواب دیندے نے، وہ سوال کردا ہے، نبی پاک جواب دیندے نے، 35 دے قریب سوالات نے، حضور نے تمام سوالاں دا جواب دیتا۔ حضرت خالد ابن ولید کیونکہ میدان دے مرد سن، آپ محافل علم وچ کم بیٹھے اور میدان وچ زیادہ بیٹھے، شاید تانوں یہ پتہ ہوئے کہ جدوں خالد ابن ولید نے کلمہ پڑھیا سی تو نبی پاک نے انہاں دا کلمہ پڑھ کے سننا جدوں حضور دی سماعت تک پہنچیا کہ خالد نے رب دا نام لے لیا ہے اور میرا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو میرے مصطفیٰ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
حضور نے نعرہ تکبیر بلند کر کے حضور نے دو باتاں فرمائیاں. ایک فرمائی کہ عرب نے اپنے جگر دا ٹکڑا اج محمد دی چولی چ پا دیتا ہے. دوجی بات فرمائی عرب نے اج اپنیاں لگاماں میرے ہاتھ دے دتیاں نے, ہن جدھر چاہواں گا میں موڑاں گا, کیونکہ خالد میرے دامن وچ آ گیا ہے. پھر میرے مصطفیٰ نے حضرت خالد نو سیف اللہ بھی بنایا. خیر جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ آپ میدان وچ اسلام دی خاطر 100 جنگاں لڑیاں, لیکن کسے جنگ وچ بھی خالد نے نا کنڈ لگن نہیں دیتی, اسلام نو ہمیشہ فتح یاب کیتا. لیکن یہ بھی سن کے حیران ہو گئے, خالد میدان جنگ وچ پہنچے ہے, کفر بھی بڑے زور وچے, تے حضرت خالد نا اج بڑے پریشان نے. میں جیڑی ٹوپی پا کے جنگ کردا سا, جو ٹوپی میرے گھر رہ گئی ہے, تے دشمن بھی زور تاں پیا لاندا ہے باج میرے کول او ٹوپی کوئی نہیں جیڑی پا کے میں جنگ کردا سا. او جنگ تلواراں نال ہوندی ہے, ٹوپیاں نال نہیں ہوندی. جنگ اسلحے نال ہوندی ہے, ٹوپیاں نال نہیں ہوندی. حضرت خالد دی زوجہ گھر دی صفائی کر رہیاں سن, تے پتہ چلیا کہ میرے خامن دی ٹوپی تے گھر پئی ہے, تے او میدان جنگ بھی چلا گیا ہے. اس ٹوپی بغیر تے انہوں فتح مشکل ملے. تو آپ نے مردانہ لباس اختیار کر لیا کہ جس طرح مرد جا رہا ہے گھوڑے تے بیٹھیاں, اور سفر کردیاں کردیاں میدان جنگ دے قریب پہنچ کے کسے ذریعے حضرت خالد تک وہ ٹوپی پہنچا دیتی گئی. آپ نے وہ ٹوپی پہنی, جنگ دا پاسا پلٹ گیا, مسلمانوں نو فتح ہوئی. تو کسے نے آکھیا خالد اتنا بڑا مجاہد تے جنگ ٹوپی دی وجہ تو کیوں جتدا ہے؟ فرمایا تسی بھلے ہو تلوار دی برکت نال جنگ نہیں جتدا, محمد دے وال دی برکت نال جنگ جتیا کردا. ہاں میری ٹوپی دے اندر سرکار دا منہ مبارک سے لیا ہویا ہے, آقا دا بال میری ٹوپی دے اندر ہے. جدوں میدان وچ بال خالد دے سر تے آ جاندا ہے تے اللہ دیاں رحمتاں شامل حال ہو جاندیاں نے. اعلیٰ حضرت نے تائیں کیا سی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پا کے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. اللہ اکبر. ایک بات میں عرض کر دیں, بارک اللہ بارک اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. ایک تو میں عرض کر رہے ہیں کہ مینوں بھی پیسہ چنگا لگتا ہے, لیکن جس انداز نال اچھالیا جاندہ ہے وہ نہیں. ویسے آ کے رکھ دیو, تھوڑا یا نیچے ہو کے رکھ دیو, اس واسطے کہ میں اکثر ایک بات کرنا, شاید تساں نے وہ کلپ سنیا ہوئے, اوتے قائد اعظم دی تصویر بنی ہے. ایک بات بھئی اگر کسے دے باپ دی تصویر لا کے نہ سٹ دیتا جائے تو آکھے گا نہیں جی یہ نوٹ چک لو میرے ابا جی دی تصویر ہے. یہ بابا ساڈا محسن ہے یار. جو قوم اپنے محسنہ دی قدر نہیں کردی نا, اس قوم تے پھر مصیبتاں آ جاندیاں نے. دوسرا اس نوٹ اتے نا ایک نام لکھیا ہویا ہے, تے پتہ کہ سانو ساڈے علماء نے دسیا کہ ابو جال بھی کاغذ تے لکھیا تھلے پیا ہوئے تے چک لو, او دے جو الف آیا ہے وہ اللہ بھی چاہتا ہے. تو بارک اللہ بارک اللہ. تو تسی یقیناً اچھی نیت ہوندی ہوئے گی کہ دوسریاں دی توجہ ہوئے, لیکن آرام نال اگر رکھ دیو کیمرے وچ نہ بھی تہاڈا نوٹ آیا نا تو میرا رب پیا دیکھدا ہے, میرا رب پیا دیکھدا ہے. تو کوئی کام کرو تو رب دی رضا واسطے کرو. تو خیر حضرات گرامی, بات لمبی ہو جائے گی. میں عرض کر رہا سا کہ اسی میلاد مناندے ہاں, لیکن جو چیز حاصل کرنی ہے وہ اسی حاصل نہیں کر رہے, جو سیکھنا ہے وہ ساڈے تک پہنچدا نہیں. تو حضرت ابو حامد مصری حضرت خالد ابن ولید دی روایت کردہ حدیث بیان کردے سن. ایک بزرگ فرماندے نے میری جوانی دے دن سن اور مینوں تلاش سی کہ کوئی مینوں ایسا محدث مل جائے جو حدیث خالد ابن ولید اپنی سند نال بیان کرے کہ میں فلاں کولو سنیا, اس نے اس فلاں کولو, پھر اگے چلدا چلدا یہ سلسلہ یہ زنجیر حضرت خالد ابن ولید تک پہنچے. یعنی میں کسی کتاب وچوں پڑھیا نہیں, میں سنیا اس کولو جس نے روایت میرے تک پہنچائی ہے. تو فرماندے نے مینوں پتہ چلیا ابو حامد مصری کول یہ روایت ہے, وہ اپنی سند نال بیان کردے نے. میں کئی دن دا سفر پیدل کیتا, غریب ساں پر نبی دا دین دا علم حاصل کرن دا شوق بڑا سی. اج کل ایک ٹچ تے نہ پوری سیاستہ پئی ہے, مگر پڑھن واسطے کوئی تیار نہیں. تسی جاؤ اتوار بازار یا جو تواڈے علاقیاں دے اندر مختلف دن ہوندے نے, جمعہ بازار بھی لگدا ہے, تو جدوں فٹ پاتھ تے کتاباں پئیاں ہوندیاں نے نا,
تو لوگ اپنے گھر دیاں پرانیاں کتاباں بھی بیچدے نے، تو میں نے راول پنڈی فٹ پاتھ تے ترمذی شریف بکدی دیکھی، کسے دے باپ دادا نے لئی ہوئے گی مگر انہوں پڑھن دی توفیق نہیں، تو اس نے کیا کہ سستی بک جائے گی، تو فٹ پاتھ تے سستے بازار وچ بک رہی سی۔ حضرات گرامی وہ بکدی ترمذی دیکھ کے تے مینوں اتنا دکھ لگا۔ وہ دی وجہ یہ ہے کہ اہل علم فرماندے نے جدے گھر ترمذی ہوئے نا، وہ سمجھے میرے گھر خود رسول اللہ موجود نے۔ یہ ترمذی شریف دی شان علماء نے بیان کیتی ہے، کیونکہ اس دے اندر آخر تے ایک باب ہے جنہوں شمائل ترمذی کیا جاندہ ہے، جدے اندر تانوں دسیا جاندہ ہے حضور چل دے کس طرح سن، حضور پیندے کس طرح سن، حضور نے ازواج نال تعلق کیسا رکھیا، اولاد دی تربیت کیسی کیتی، غلاماں نال کیسا، حضور نے نوالے نو کس طرح چبا کے دسیا، آقا کریم کنگھی کس طرح فرماندے نے، لباس کیسا پسند کردے نے، حضور دا حلیہ بھی، حضور دا انداز زندگی بھی، حضور نو کدو پسند نے، اے بھی ترمذی دے شمائل دے اندر لکھیا ہویا ہے۔ تو نبی پاک دا او حلیہ، حضور دا انداز لکھیا ہویا ہے۔ تو علماء فرماندے نے جدے گھر ترمذی ہوئے نا، وہ ناز کرے کہ میرے گھر خود رسول اللہ موجود نے، اور جنہیں ترمذی کرو نکالیے گویا اس نے رسول نو کرو نکال دیتا ہے۔ آج ساڑھے کتنے گھر نے کہ جنہ گھراں وچ نا سانو شیکسپیئر دے ناول اور عمران سیریز تو مل جان گیاں، لیکن سیرت فاطمہ دی کتاب نہیں ملے گی۔ آج کتنے گھر نے کہ جتھے سیرت عائشہ دی کتاب نہیں ملے گی۔ کسی غیر مسلم نے کیا سی کہ جس قوم کول عمر دا کردار ہوئے پھر او غیرانو پڑے، تو میں نو سمجھ نہیں آندی کہ اس قوم نے عمر کولو کی سکھیا ہے۔ بھائی جس قوم دے اندر ابو بکر دی صداقت ہوئے، عثمان دی حیا ہوئے، اور علی دے علم والا جس نو شہر علم دا دروازہ بنا دیتا گیا ہے وہ شخصیت ہوئے، اور پھر اسی غیرانو پڑھیے اور غیران کولو سکھیے، تو پھر سوچنا چاہیے نا سامنے۔ تو کہندے نے کہ میں ابو حامد مصری کول پہنچیا، میں کیا کہ میں تو آڈے کولو حدیث خالد ابن ولید سننا چاہنا ہے، تو آپ نے فرمایا بیٹا بہت بڑی چیز سننا چاہنا ہے، یہ ایڈی سستی نہیں لبدی، ادھے واسطے تینوں فیس جمع کرانی پوے گی۔ کہندے نے میں گھبرا گیا، میں کیا حضور میرے کول پیسے ہوندے تے پیدل سفر نہ کردہ، پیراں وچ چھالے نہ بن دے، میرے تے پیراں وچ چھالے بن گئے، پیدل سفر کر کے آیا، اتنا دور کئی دنوں دا سفر کیتا، پیسے ہوندے تے میں کرائے تے اونٹنی لے کے آ جاندا۔ تو فرمایا پتر تیرے کولو پیسے کو نہیں پیا منگدا، میں کیا پھر فیس کی لو گے؟ فرماندے نے 1 سال دے روزے رکھ، 1 مہینہ فرضی، 11 مہینے نفلی، صرف 5 دن او جنہ وچ روزیاں دا منع کیتا گیا ہے، سال وچ 5 ایام ایسے نے کہ روزہ نہیں رکھ سکدے، فرضی تے ہوندہ نہیں، نفلی بھی نہیں رکھ سکدے، انہاں دنہ وچ شریعت نے منع کر دیتا ہے۔ انہاں تو علاوہ پورا سال تو روزے نال گزارنا ہے تاکہ تو اپنے من نو ستھرا کر، پھر میں مصطفیٰ دی حدیث دا نور تینوں دے دیاں گا۔ کہندے نے وطن دور پیدل لگے پیراں تے چھالے پہ گئے، میں فیصلہ کیتا پورا سال مصر گزاراں گا، اتھے رہ کے نا میں روزے بھی رکھاں گا، رزق حلال کماندہ ساں، مزدوری کردہ ساں، سحری اور افطاری دا جو خرچہ سی وہ رکھ کے تے روز تھوڑا نہ تھوڑا صدقہ بھی کر دیندہ ساں۔ میں روزے دی پٹھی وچ اپنا من ڈالیا، اپنا تن ڈالیا، اس تن من نو صاف کیتا، سجدے کیتے، ہر روز میرا شوق بڑھدا جاندہ سی، کدوں سال ہوئے میں مصطفیٰ دیاں باتاں سن لواں، کدوں سال ہوئے میں حضور دی حدیث دا نور لے لواں۔ اللہ اللہ کر کے سار مکمل ہو گیا، میں ابو حامد مصری کول پہنچیا، میں کیا حضور مدنی فیس جمع کرا دیتی ہے، روزہ پورا سال میں رکھیا ہے۔ فرمایا پتر نہ بھی دس، تیری اکھاں دی چمک دسدی ہے کہ تیرا من ستھرا ہو چکا ہے، تیرے چہرے دا نور دسدا ہے کہ اندر چاننے ہو چکے نے، چل تو بیٹھ ہن ذرا میں غسل کر لواں، کپڑے پا لواں، خوشبو سلکا لواں، یار دی گل کرنی ہے، ماحول بھی تو یار دی بات والا بن جانا چاہیے ہے۔
ہے کیونکہ بات اودی کرنی ہے جدا مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مد بھریاں جدوں تو ماحول بنا لویں گا پھر کوئی سوٹے والا اتھے نہیں رہے گا کوئی سود والا نہیں رہے گا کوئی گانیاں والا نہیں رہے گا جتنے بھی رہن گے کوئی نہ کوئی بول کے آکھے گا سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما اقصانہ کا ما اکمالہ کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھی کتھے جا رہی ہیں ہن جس دے من وچ ننگے جسم ڈانس کردے بسے ہون پھر اودیاں اکھاں حضور نو ویکھن دے قابل تے نہیں نہ رہندیاں اگر گھر دی تنہائی ہووے اتھے بھی تیرا مزاجی ہونا چاہیے تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ چلو آؤ یہ حدیث دا ذکر ہو گیا تو دے وچوں چند باتاں تانوں دستے ہیں حضرت خالد ابن ولید فرماندے نے میں محفل وچ بیٹھا ہویا سا ایک آدمی آ گیا اور اس نے آ کے کیا کہ یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہنا ہے اج کل تو ساڈے ہاں مشائخ دے علماء دے قریب صرف وہی بہ سکدا ہے نا کہ جدے کول نوٹ ہونے چاہیے نے بڑی معذرت دے نال غریباں نو تے سیدھے منہ کوئی عام بندہ بھی سلام نہیں کردا جیب پاری ہوئے نا تے پھر تیرا سب کچھ قبول ہے رنگ کالا ہے مگر جیب پاری ہے تے تو لوگاں نو بڑا سونا پیا لگدا ہے آدمی دا تھوڑا جیا گنج ہوئے نا تو غریب ہوئے تے انہوں کوئی رشتہ نہیں دیتا اور مکمل گنجا ہوئے لیکن امیر ہوئے تے پھر او گنجی ٹینڈ بھی نا لوگاں نو گنبد شاہی دا مینارہ لگ دی ہے کیونکہ ساریاں اتھے تے چیزاں پیسے نال نے نا لوگاں نے پیسے نو تو اپنا کعبہ بنایا ہے قبلہ بنایا ہے ذرا تم دام تو بدلو یہاں ایمان بکتے ہیں کیا ساڑھے ملک دے اندر ایسے بھی مسلمان نہیں بس دے کہ جو یورپ دے ویزے پیچھے قادیانی ہو رہے ہیں کیا ساڑھے ملک دے اندر ایسے لوگ بھی نہیں بس دے کہ جو صرف اتھے اچھا علاج کران واسطے کہندے نے ربے دے اسپتالہ میں جو جا کے علاج کرا لیندے غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگو تو میں لیکن اتھے تے مزاج ہی بدل گیا نا اتھے تے سب کچھ پیسہ ہے بس پیسہ آئے چاہے جیسا آئے خیر انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہنا ہے حضور نے فرمایا پوچھ حضرت مولا علی دا ایک فرمان ہے فرماندے نے سوال کرنا علم دے تالے دی چابی ہے سوال کرنا علم دے تالے دی چابی ہے علماء کول ایک تو ضرور اپنی مسجد دے جو امام و خطیب نے انہاں کول بیٹھ کے انہاں کولو زیادہ نہیں تو کم از کم وضو دے غسل دے فرائض سیکھو کچھ لوگ ایسے نے کہ جو علماء کولو نہیں سکھ دے اور 20 سال تو نماز پڑھ رہے نے لیکن جدوں کوئی عالم انہاں نو وضو کردہ دیکھدا ہے تے وہ سمجھ جاندا ہے کہ دے وضو وچ غلطی ہے جو 4 فرض نے نا وضو دے اگر انہاں فرضاں وچ ایک بال دی جڑ بھی خشک رہ گئی تے وضو نہیں ہوئے گا کتنے ایسے نمازی نے کہ جو وضو کردے نے تو کونیاں آرکاں خشک ہوندیاں نے انہاں دا وضو نہیں ہوتا کتنے ایسے نے کہ جنہاں نے تنگ انگوٹھیاں پائیاں نے وضو دے دوران انگوٹھی دے نیچے پانی نہیں پہنچاندے تو وضو نہیں ہوتا کتنے ایسے نے کہ جنہاں کڑی پائی ہوندی ہے تنگ ہوندی ہے اور لوگاں نو دسن واسطے با واٹر پروف ہے دے اندر پانی نہیں جاندا لیکن کڑی دے اندر جاوے نہ جاوے تھلے نہ گیا تو وضو نہیں ہوئے گا
یہ مسائل نے جو ہر مسلمان تے سیکھنے ضروری نے، کیونکہ اگر تہاڈا وضو نہیں ہوئے گا شریعت دے مطابق، تسی قرآن پڑھو گے برکت واسطے، والقرآن یلعنہ، قرآن تہاڈے تے لعنت کرے گا، کیونکہ تہاڈا وضو ہی نہیں، بغیر وضو دے قرآن پڑھ رہے ہو۔ زبانی تو پڑھ سکدے سو، لیکن قرآن نو ہاتھ لگانا، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ فرماندا ہے بغیر پاک ہوئے میرے کلام نو ہاتھ نہ لاوے۔ یہ اس دی عزت ہے، اس دی شان ہے کہ پاک ہو کے انہوں ہاتھ لگانا ہے۔ تہاڈا اگر شریعت دے مطابق وضو نہیں ہوئے گا، تسی نماز پڑھو گے تو گناہ گار ہو۔ اور اگر تسی آکھو جی مینوں پتہ نہیں، تو پتہ تے تاں لگنا سی نا جے کسی عالم دین کول بیٹھ دے۔ قوالی نال تہاڈا ذوق بڑھیا ہے، لیکن قوالی تہانوں دین نہیں سکھا سکدی۔ شام کلندر دے نام تے محفل نال ذوق بڑھ جاندا ہے، مگر شام کلندر تہانوں دین نہیں سکھا سکدا۔ پوری رات دی محافل نعت دے نال تہاڈا ذوق تو بڑھ سکدا ہے، لیکن دین صرف مولوی سکھائے گا، عالم دین دسے گا جدے کول بیٹھو گے۔ اور اگر تساں اپنی طبیعت تے علماء نو پیسے دیتے تے پھر وہ تہاڈی طبیعت دی بات کرن گے، پھر بھی تسی شریعت سیکھن کولوں رہ جاؤ گے۔ ایک بات میں تہاڈے تک پہنچائی ہے، علماء دی الگ خدمت کرو جو تہاڈے علاقے چ کم کر رہے ہیں، تاکہ علماء فکر معاش تو آزاد ہو جان۔ اور جدوں علماء آزاد ہون گے تو پھر وہ پوری توجہ دے نال مسجد دی خدمت کرن گے، تہاڈے معاملات بہتر ہون گے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اشارتاً میں کچھ سمجھا دیتا ہے۔ دین ہمیشہ علماء ہی مضبوط کردے نے، دین تے پیرا ہمیشہ علماء ہی دیندے نے۔ تواڈے بچیاں دے کن تو آزان دین تو لے کے انہاں دا نکاح اور پھر اگے آخر تک جنازہ پڑھان تک ہر کم مولوی کردا ہے۔ تساں بسم اللہ بھی کرانی ہوئے نا، بچے دی قرآن شروع کرانا ہوئے، تو پیر صاحب کہندے نے قاعدہ پڑھانا تے میری توہین ہے، مولوی دا کام ہے۔ اج پیر صاحب میں سب دی بات نہیں کردا، لیکن کچھ ایسے نے موجود ہون، ذرا آنکھ کے دیکھو کہ حضرت مغرب دا وقت ہے، ذرا جماعت کرا دیو، خطبہ نکاح دے دیو۔ تو بہت سارے ایسے نے کہ اس واسطے کہ انہاں نوں چیزاں آندی نہیں، انہاں سمجھ لیا ایک کام مولوی دا ہے۔ اگر مسلح سنبھالنا مولوی دا کام ہے تو مولوی فخر کر رہا ہے، ایک کام علی المرتضیٰ بھی کیتا ہے، عثمان غنی بھی کیتا ہے، عمر بھی کیتا ہے، ابو بکر بھی کیتا ہے، میرے محمد مصطفیٰ نے بھی کیتا ہے۔ تو خیر، حضرت خالد ابن ولید فرماندے نے عرابی آیا اور اس نے کیا کہ میں نے کچھ سوال کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھ۔ چھوٹے چھوٹے سوال نے، چھوٹے چھوٹے جواب نے۔ انہیں کیا کہ میں سب تو بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، میں سب تو بڑا علم والا عالم بننا چاہتا ہوں۔ حضور نے کی جواب دیتا کہ مدرسے جا، صرف ناف پڑھ، اے کر نہیں، فرمایا اللہ کو ڈریا کر، سب تو بڑا عالم بن جائے گا۔ اللہ کو ڈریا کر، اللہ دا خوف اپنے دل وچ۔ اور اہل علم دا جدوں بیان قرآن وچ رب نے کیتا تو فرمایا علماء اللہ کو ڈرن والے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کو ڈرن والے علماء نے۔ تو حضور فرماندے نے اللہ کو ڈریا کر، سب تو بڑا عالم بن جائے گا۔ ہن علماء نے بڑی پیاری بات کی تھی، فرماندے نے اللہ کو ڈرن دی وجہ تو بندہ کس طرح عالم بنے گا؟ اگر اللہ دا ڈر ہوئے گا تو آدمی دو چیزاں دی فکر وچ ہوئے گا۔ ایک، اللہ راضی کس بات نال ہوندا ہے، دوجا اللہ ناراض کس بات نال ہوندا ہے۔ جدوں اللہ کو ڈرے گا تے دو باتاں دی، میں انہوں ناراض نہیں کرنا، میں راضی کرنا ہے۔ تو پھر اللہ دی رضا والے کم کرے گا تو انہاں دا علم آ جائے گا، اور اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ دی ناراضگی تو بچن واسطے جدوں علم حاصل کرے گا تو عالم بن جائے گا۔ اور دنیا دا سب تو بڑا علم ہے کہ دنیا رس دی ہے، رس جاوے، وہ نہیں رسنا چاہیے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پوچھیا گیا سی، اے علی اللہ دا کم از کم حق بندگی کیا ہے؟
اس مسجد وچ آن والو یہ جو بات میں کرن لگا ہے اگر یہ تواڈے دل و دماغ وچ بیٹھ گئی تو اس محفل وچ آن دا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرت علی کو پوچھیا گیا کہ اے دسو علی یہ بات دسو کہ اللہ دا حق بندگی ادا کرن دا کم از کم طریقہ کیا ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ حضرت علی نے ایک طریقہ دسیا کم از کم، فرماندے نے کہ جتھے رب تینوں نہیں دیکھنا چاہتا تو اتھے نظر نہ آئے۔ میری گفتگو تو بعد گھر بیٹھ کے سوچیو جتھے دیکھنا چاہتا ہے کیا اتھے نظر آ رہے ہیں؟ مالک جھوٹ بولدا تینوں نہیں دیکھنا چاہتا کتنا سچ پیا بولدا ہے؟ مالک ملاوٹ کردا تینوں نہیں دیکھنا چاہتا کتنیاں خالص چیزاں پیا بیچدا ہے؟ مالک ناپو تول وچ کمی کردا تینوں نہیں دیکھنا چاہتا تو کتنی ایمانداری نال مال پیا بیچدا ہے؟ مالک ماں باپ سامنے تینوں اف کردہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تو ماں باپ نو اج تے گالیاں پیا دینا ہے یار کتنا ادب پیا کرنا ہے۔ مالک تیرے وجود تے سرکار دا طریقہ دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ انہیں واضح فرمایا ہے بندو کامیاب ہونا چاہتے ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تسی محبوب دی کاپی کر لو میں تانوں پسند کر لواں گا، تسی محبوب دا انداز اپنا لو میں تانوں محبوب بنا لواں گا۔ کل محبوب فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگو اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو او میرے ول دیکھو جیسا میں کردا ایسا کر لو، میری اتباع کر لو، جدوں میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، ہن تانوں پیار کرن دی لوڑ نہیں، ہن او آپے تواڈے نال محبت فرما لائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے کہ حضور دی اتباع کرو اور اللہ دے پسندیدہ بن جاؤ، اور اسی کتنی حضور دی اتباع کر رہے ہیں۔ نائی دی دکان تے جا کے صبح تو شام تک ایک دن بیٹھ کے ویکھو کتنیاں داڑیاں لوگاں دیاں قدماں وچ پیاں رلدیاں نے کٹ کٹ کے۔ اس بات تے ذرا غور کریو یار اسی جدوں گھر وچ کھانا کھا رہے ہیں تو کیا اس نیت نال کھا رہے ہیں کہ حضور نے یہ کھادا سی؟ میں تواڈے کولوں جواب نہیں لینا، صرف ایک بات عرض کرنی ہے بڑی توجہ نال تاکہ تواڈے تک اویئرنیس پہنچائی جائے، تانوں دین دا پیغام پہنچایا جائے۔ ہفتے وچ کتنی دفعہ بازار جاندے ہو سودا لے آن واسطے، چھوٹا گوشت بھی لے آیا، مرغا بھی لے کے آئے، مختلف چیزاں لے کے آئے، کدی ایک دن صرف اس نیت نال کدو لے آئے کہ اے میرے نبی دی پسندیدہ خوراک ہے؟ بھائی تیرا انداز تے اے ہونا چاہیے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند، یعنی ہر پسند حضور والی ہونی چاہیے۔ جس تو حضور نفرت کر دیں وہ تینوں پسند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ساری ایسی چیزاں نے لیکن اسی نا اپنے اللہ کو ڈر نہیں ہوئے، اور وہ اتنا کریم ہے کہ جیڑا رب دی رضا واسطے ہلکا جیا کم کر دے نا اللہ انہوں عزتاں عطا فرما دے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی، حضور دے وصال تو بعد حضور دی سیرت، اور اس دے 7 والیوم نے 7 جلداں نے، لکھن والے ایک دیوبندی عالم دین نے، اور کتاب دا نام ہے سیرت النبی بعد از وصال النبی۔ کی مطلب وصال تو بعد حضور دی سیرت، سیرت مردے دی نہیں ہوندی زندہ دی ہوندی۔ انہاں 7 جلداں وچ انہاں نے جو لکھے ہے ادا خلاصہ صرف ایک احمد رضا دا شعر بندا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔
اس کتاب دے اندر بہت ساریاں باتاں لکھیاں گئیاں، یہ بھی لکھیا گیا کہ جنہیں ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے لکھے سن تے جدوں بیمار ہو گیا، فالج پہ گیا تے بادشاہاں پوچھنا چھڑ دیتا، وزیراں کیا نویں شاعر لے کے آؤ، وہ تے ہن فالج زدہ ہو گیا ہے تے گھر دا چولہا کنج پیا جلدا ہے، کسی امیر نو نہیں پتا۔ 12 سال گزر گئے، پرانے قصیدے بادشاہاں دے پڑھدے نے، کہندے نے میں کتنا جھوٹ بولیا سی انہاں دیاں تعریفاں وچ، غلب بھی کردا رہیا، لیکن کسے میرا حال بھی نہیں پوچھیا، اتنی بے وفا دنیا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے، کوفہ دا قبرستان سی، تو ایک قبر دے کول بیٹھ گئے تو حضرت علی رو رہے تھن، تو کسی نے دیکھیا، آیا کہندا ہے علی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں قبرستان بیٹھا تو قبرستان والیاں کولو سوال کیتا ہے، اے قبرستان وچ لیٹن والیو، کچھ خبراں تواڈے کول نے تے کچھ خبراں میرے کول نے، میرے کول اس دنیا دی خبر ہے، تواڈے کول اس دنیا دی خبر ہے، یہ دسو پہلے میں اس دنیا دی خبر سناواں یا پہلے تسی اس دنیا دی خبر سناؤ گے؟ فرماندے نے قبر چو آواز آئی، علی چل پہلے تو سنا تیری دنیا دا کی حال ہے؟ تو میں کہا میری دنیا دا اے حال ہے کہ جیڑیاں محفلاں تیرے بغیر سجدیاں نہیں سن، اج اتھے تیرا نام بھی کوئی نہیں لیندا، جیڑے یار کہندے سن نا انہوں بلاؤ گل چنگی کر لیندا ہے، اج تیرا نام بھی یار بھول گئے نے، اج تیرا اپنا ذاتی گھر ہے نا تے تیرے بچے بھی اج تیرا تذکرہ نہیں پہ کر دے، تیری بیوی بھی دنیا دے معاملات بھی مشغول ہو گئی ہے، اج تیرا نام کوئی پہ لیندا ہے، تیرا نام زیادہ کو نہیں لے رہا۔ تو میں پوچھیا ہن تو دس تیرے کول اس دنیا دی کی خبر ہے؟ تے میں رو تارے ہیں، انہیں آکھیا علی حسن تباہ ہو گئے، جوڑ الگ ہو گئے، ہر برائی دا اتھے جو کچھ سزا ملنی سی مل رہی ہے، جیڑے چند نیک کم کیتے سن او دی جزا پہ مل رہی ہے۔ تو خیر میں عرض کرنا چاہنا ہے حضرات گرامی، وہ ساری زندگی بادشاہاں دے قصیدے لکھن والا کسے بھی نہیں پوچھیا کہ تیرا گھر چلدا ہے کہ نہیں چلدا، تیرے بچیاں روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی، تیرے گھر دے اندر کوئی نیا کپڑا ہے کہ نہیں۔ کہندے نے 12 سال بعد خیال آیا بادشاہاں دے قصیدے لکھے نے، ایک باری نبی دی نعت نہ لکھاں۔ پھر کاغذ قلم منگایا، لیٹے لیٹے حضور دی نعت لکھی، آقا کریم دی نعت لکھی۔ کہندے نے نعت لکھ کے نا بڑی لمبا کلام ہے، میں سرانے تھلے کاغذ رکھ دیتا، پھر میں لیٹ گیا، ادھر میری اکھ لگی تے ادھر حضور دی سواری چلی اور مینوں حضور دی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا کریم نے فرمایا نعت سنا جیڑی لکھی ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اعلیٰ حضرت کہندے نے تیری آنکھوں میں اتنا تو اثر ہو جائے، دل جو تڑپے تو محمد کو خبر ہو جائے، تیرا رابطہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا نعت سنا، آپ کہندے نے میں نعت سنانی شروع کی تھی۔ اس قصیدے دی شرح حضرت امام خرپوتی نے کیتی ہے۔ امام خرپوتی کہندے نے کہ حضرت بوسیری کہندے نے کہ میں اس قصیدے وچ 3 شعر ایسے سن جدوں میں پڑھے تو حضور نے فرمایا سید کمال کر دیتے بوسیری، میری شان بیان کر دیاں کمال کر دیتا ہے۔ اور علماء نے وہ شعر 3 اور 2 اور ملا کے 5 شعر بطور وظیفہ بھی لوگاں نو دیتے نے، اس نو بطور وظیفہ پڑھیا کرو تو عزتاں نصیب ہو جاندیاں نے۔ جدوں میں کلام پڑھیا تو حضور نے فرمایا منگ کی منگنا ہے؟ میں نے عرض کیتی آقا 12 سالہ دا مریض ہاں، یا رسول اللہ مہربانی ہو جائے۔ فرمایا میرے کولو شفا منگی یا بہت نکی شے منگی یا رب نے میرے تے قدماں وچ شفا رکھی ہے، بیماریاں دے گھر یسرب وچ میں پیر پا دیاں تے اوڈی مٹی بھی کھا کے شفا بنا دیندا ہاں، او بھی مدینہ تو رسول بن جاندا ہے۔ تو شفا منگی ہے تے رب نے میرے قدماں دی دھوڑ وچ رکھ دتی ہے، چل شفا تیرے کہن تے دے دیندے ہاں، انعام اپنی مرضی نال دے دیاں گے۔ حضور نے جسم تے ہاتھ پھیریا، میں خواب وچ دیکھیا جسم تے ہاتھ پھیریا، میرا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور نے کندھے تو چادر اتاری، فرمایا میری اس چادر دیاں قسماں رب فرماندا ہے لے انعام وچ میری چادر لے لے۔ حضور نے چادر دتی، اکھاں تو اوجل ہو گئے، تھوڑی دیر بعد میری اکھ کھلی تو فالج بھی مکیا سی، چادر بھی میرے سینے ہوتے پئی سی۔ کہندے نے میں کھڑا ہو گیا، میں پھر مدینے وال منہ کر کے کیا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا
رسول اللہ صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ میرے بھائیوں میں گل کرنا چاہنا ہے، تسی گھر بیٹھے ہو وہ دروازے تے کوئی منگتا کہ تانوں بہتیاں دعاواں دین لگ پوے، دل تے کردہ ہے نہیں نو کچھ دے دئیے۔ آج آقا مدینے کتنے خوش ہو رہے ہونگے جدوں مسجد وچ رب دے بندے بہ کے کہہ رہے نے تیرے دوارے دی خیر ہووے صدا وسدا روے رسول اللہ۔ تو بہت سارے واقعات انہوں نے نا اس کتاب زندہ باد زندہ باد عشق محبت اللہ حضرت علم و حکمت اللہ حضرت۔ تو توجہ فرمانا حضرات گرامی، بہت ساریاں باتاں لکھیاں لیکن میں ایک بات اس وچوں عرض کرنا چاہنا ہے کہ اللہ کتنا کریم ہے۔ بندہ نا تھوڑا جہا بھی کم رب دی رضا واسطے کر دے، اسی نہ ڈر کے کدی او دی رضا واسطے کم نہیں کیتا۔ ویسے او دے رضا واسطے کم نہ صرف او دی محبت وچ کرنا چاہیے۔ حضرت علی فرماندے نے کدی جو عبادت میں کردا ہے نا جنت دی لالچ وچ بھی نہیں کیتی اور جہنم کولو ڈر کے بھی نہیں کیتی۔ اس وجہ تو نہیں کیتی بس جنت مل جائے، اس وجہ تو بھی نہیں کیتی جہنم تو بچ جاواں۔ پوچھیا گیا کیوں کر دے ہو؟ فرمایا میرا رب ہے ہی اس قابل کہ انہوں سجدہ کیتا جائے۔ تو بڑی توجہ نال یہ بات تساں سننی ہے، میں بس چند منٹ دے اندر اختتام دی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کتاب دے اندر وہ لکھ دے نے، ہن والیم میں نو صحیح یاد نہیں کہ 7 وچوں کیڑا والیم ہے، بڑا عرصہ ہویا میں کتاب پڑھی ہے۔ کہندے نے کہ گجرانوالا اور سیال کوٹ دے قریب ایک گاؤں سی، پاکستان بنن تو کافی پہلے دی بات ہے، او دا نام سی بڑے گاؤں ہے نا جی، ماشاءاللہ۔ میں کئی دفعہ واقعہ بیان کیتا ہے لیکن میں نو اج پہلی دفعہ اس بھائی نے دسیا با ہے، وہ کتاب وچ پڑھیا سی بڑے گاؤں۔ اس گاؤں دے اندر ایک مسجد سی، پہلے دیہات دی کی مسجد ہوندی سی، ہن تے کچھ ضرورت دی وجہ تو مسجداں بنائیاں گئیاں تے کچھ اڑی تڑی دی وجہ تو مسجداں بنائیاں گئیاں۔ ایسے بھی بندے دیکھے نے کہ ایک گلی ہے تے ادھے بھی مسجد ہے تے ادھے بھی مسجد ہے، کی ہے زد وچ بنی ہے۔ دین دا کام زد وچ نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی کام کرو رب دی رضا واسطے۔ تواڈے کول دکاندار کول جیڑا کپڑا نہیں نہ ہوندا تے دوجی دکان تے پتہ ہوندا پیا ہوندا ہے، لیکن کوئی پوچھے کپڑا ہے تو کہندے نے میرے کول نہیں، کیوں؟ اس مارکیٹ وچ ہی کوئی نہیں۔ ایک دور ایسا بھی گزریا ہے، ایسے بھی تاجر سن کہ ایک بندہ کہندا ہے میں سودا لین گیا، کپڑا لینا سی تو میں چلا گیا، ایک دکان تے پہنچیا تو میں کہیا میں کپڑا لینا ہے، دوپہر دا وقت سی، کہ انہیں کہا میرے کول ایک کپڑا ہے لیکن تو مہربانی کر سامنے والی دکان تو لے لے۔ میں پوچھیا جب تیرے کول ہے تو کیوں نہیں دیندا؟ انہیں کہا صبح تو نہ میں کافی کپڑا بیچ بیٹھے ہیں، او دے کول گاہ کو نہیں آیا، تے جے گاہ کا جو دے کول نہ آیا تے او دا چلہ کو نہیں جلنا، یار تو او دے کولو لے لے، او دے بچے بھی تے روٹی کھا لینی ہے۔ اج دے دور وچ نا اے سوچ ہے کسے دی؟ تھوڑی دکان زیادہ چل جائے تے اسی کسی عمل کول پہنچ جاندے ہیں، بھائی 50 لے لے، لکھ لے لے، پر نہ او دی دکان بند ہونی چاہیے۔ ایک بات دسنا چاہنا ہے، صوفیاء دا پیغام ہے، فرماندے نے دوجے دی خوشی جدوں تینوں پچ گئی ادوں ولی بن جائیں۔
ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਚ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅੱਧੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਰੱਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। تو خیر مسجد ایک سی، لوگ علماء دی بڑی قدر کردے سن، اتھے امام دین نام دا ایک بندہ سی، لیکن مسجد کدی نہیں سی آیا۔ علامہ صاحب نے بڑا سمجھایا، بڑا آکھیا بکل قبر وچ بھی تے جانا ہی نا، بس بدبختی اس دی نہ آ سکیا مسجد۔ ایک دن علامہ صاحب نے اعلان کیتا جمعے والے دن کہ میں انہوں بڑا سمجھا بیٹھے ہیں، پورا پنڈ نمازی ہے، یہ نہیں آندا، اور انہوں دی نیت ایسی کہ شاید یہ نمازی بن جائے، آ جائے مسجد۔ انہوں نے کیا کہ اگر اے امام دین بغیر مسجد آئے مر گیا تے تساں جنازہ پڑھنا نہیں تے میں پڑھانا نہیں۔ پنڈ والیاں نے وعدہ کر لیا، لیکن وہ پھر بھی مسجد نہ آیا۔ وقت گزریا، امام دین مر گیا، گھر والے بڑے پریشان۔ جمعے دے دن پورے پنڈ نے مسجد وچ وعدہ کیتا ہے کہ جنازہ پڑھنا نہیں، امام صاحب کیتا ہے پڑھانا نہیں، سانوں تے غسل دین دا بھی نہیں پتا، تے ہن اس نال کی کریے؟ اجی وہ پریشان سن، اعلان بھی نہیں سن کروا رہے کہ مولوی صاحب نے نا مسجد دے چھت تے چڑھ کے زور نال اعلان کیتا کہ لوگو جمع ہو جاؤ، امام دین مر گیا ہے، انہوں غسل بھی دیاں گے، کفن بھی پہناواں گے، کندھے تے چک کے لے بھی جاواں گے، جنازہ بھی پڑھاواں گے اور قبر وچ دفن بھی کراں گے۔ گراں والے کٹھے ہو گئے اور کیا مولوی جی تساں فتویٰ واپس لے لیا، بڑی خوشی ہوئی ہے سامنے، مگر پوچھ سکتے ہیں کہ اے فتویٰ واپس کیوں لیا ہے؟ علامہ صاحب دی ہچکی بند گئی، رو کے کیا کہ میں سو رہا سا، مینوں تے اودے گھر والیاں بھی نہیں دسیا کہ وہ مر گیا، مینوں خواب وچ رسول اللہ نے دسیا ہے کہ امام دین مر گیا، اور حضور نے فرمایا مولوی اٹھ پنڈ والیاں نو جمع کر، انہوں غسل بھی دیو، کفن بھی پہناؤ، جنازہ بھی پڑھاؤ، عزت نال چک کے لے جاؤ اور قبرستان شان نال دفن کرو۔ میں عرض کیتی آقا واقعی رحمت للعالمین ہو، شریعت تو ظاہر ویکھ دیئے، آقا اس تے اتنا کرم کیوں پہ کر دیو؟ حضور نے فرمایا گل لے وے کچھ دن پہلے وہ ایسی نیکی کر بیٹھے، رب نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ ایک ایسی نیکی کر بیٹھے۔ میں عرض کیتی آقا کچھ مینوں بھی تے دسو نا، میں لوگاں نو دسنا ہے کہ میں فتویٰ واپس کیوں پہ لینا ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ دن پہلے تواڈے گراں اچانک بارش آئی ہے۔ میں عرض کیتی آقا ہاں، بالکل امکان نہیں سی، لیکن یک دم لمحیاں چ بادل آیا اور لمحیاں چ بارش بڑی مسلادھار ہوئی۔ حضور نے فرمایا اسے دن دی بات ہے، اچانک بادل آ گیا تو بارش برسن دے بالکل قریب سی۔ اس دی بیوی نے کیا کہ میں روٹی پہ پکانی تے گوہا تے لکڑیاں ہوتے پیاں نے، سج گئے نا تو اگ نہیں جلے گی، جا کے بالن اتار۔ انہیں ٹوکرا پکڑیا اور چھت دیاں سیڑھیاں چڑھن لگا تو یک دم بارش شروع ہو گئی۔ دو سیڑھیاں چڑھ بیٹھا تو ایدی نظر مسجد وال گئی تو روشن دان کھلا سی، روشن دان ادھا باہر ادھا اندر تو اس طرح سی تے پانی ہوتے پے کے نہ اندر جا رہا سی۔ انہیں سوچیا جے اسی طرح رہا نہ تے مسجد دا کچا فرش جلا ہو جائے گا، چکڑ بن جائے گا، نمازیاں نماز پڑھنی ہے تے انہاں دے تے کپڑے گندے ہو جان گے۔ انہیں ٹوکرا اتھے سٹیا تے دوڑ پیا مسجد وال، اور مسجد وال دوڑدا دوڑدا جدوں دروازے تک پہنچیا تو بیوی نے کیا وہ بالن پیا سجدہ ہے، تو کدھر چلنا ہے؟ انہیں آکھیا بالن چھڑ رب دا گھر پیا سجدہ ہے۔ پہنچیا مسجد، انہیں روشن دان بند کیتا، روشن دان بند کر کے اپنا صافہ جو رومال بنیا سی سر تے اتاریا، جڑا کچڑ آ گیا سی نہ بن گیا سی پانی نال، وہ صاف پیا کردا سی۔ یہ رب دے گھر دا کچڑ پیا صاف کردا سی، رب دا نامہ اعمال پیا صاف کردا سی۔ اے او نیکی ہے جس دے بدلے رب نے دیاں پچھلیاں ساریاں غلطیاں معاف کر دیتیاں نے۔ تہاڈا ایک عمل اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے گا۔ اپنے تمام معاملات خلوص نال کرو،
और इसी हदीस चो एक दूसरा सवाल 1 मिनट विच मैं जवाब दे देना है। अर्ज कीती या रसूल अल्लाह, मैं चाहना है कि क़यामत नूं मेरा हशर नूर विच होवे, मैं मैदाने माशर विच आवां, मेरे सज्जे खब्बे अगे नूर होवे, मैं क़यामत दी अंधेरियां तो बच जावां। हुजूर ने फरमाया किसे ते जुल्म ना करी, रब तेरी क़यामत दे राह रोशन कर देवेगा। असी होर कुछ भी कम ना होइए ते घर विच बैठ के कीड़ियां मारन लग पैंदे। कितने घर ने कि जिन्हां घरां विच ना कहंदे ने किचन विच कीड़ियां आ गईयां ने, स्प्रे ले आओ कीड़ियां मर जान, पाउडर मारन वाला छिड़कदे ने। एक गल तुहानूं दस्सां, अज जेड़े बंदे किचन दा रोना रोंदे ने ना, ब किचन नहीं पिया चलदा, ते बाबे साडे सन उन्हां दे ते किचन बड़े चलदे सन, थोड़ी आमदन ते दुनिया खांदी सी। तेरे बाबियां कीड़ियां कदी नहीं सन मारियां। जिन्हां घरां दे किचन विचों कीड़ियां मकोड़ियां नूं रिज़क मिलदा रवे, रब उस घर विचों रिज़क खत्म नहीं जी होण दिंदा। पुराने बजुर्ग स्पैशल चीनी दालां मिक्स करके ना जाके दरख्तां दी जड़ां विच कुछ सुराख हुंदे सन, जिथे कीड़े मकोड़े हुंदे सन, उत्थे पा के आंदे सन। सदका सिर्फ बंदियां नूं ही खिलाना नहीं, रब दी हर मखलूक नूं खिलाना सदका है। असी वेले बैठे होइए ते मक्खियां मारन लग पैंदे हां। ठीक है, बीमारी दा बाइस ने, लेकिन इशफाक अहमद कहंदा है मक्खी तेरी मौसन है, ये तैनूं दस्सण आउंदी है तेरे घर विच गंद है। मक्खी तैनूं दस्सण आंदी है तेरे घर विच गंद है, तू गंद साफ नहीं करदा ते जो दस्सण आंदी है ओनूं पिया मारदा। तू सफाई कर दे, मक्खी नहीं आएगी। और जिथे गंद होवे ना उत्थे मक्खी आंदी है। जेड़ा कहंदा ना बुरे ख्याल आंदे ने, वो दिल सुथरा कर देवे, बुरे ख्याल नहीं आणगे। आखिर दावाना